والشهداء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا مضمون اس نوجوان نسل کے نام ہے، اور سمجھ لیجئے کہ زمین کے اوپر جو حالات ہوتے ہیں ان حالات کا تجزیہ کرنے کے لیے، ان کا انالیسس کرنے کے لیے ہم کو قرآن کریم کے چشمے یا مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ زمین پر جو کچھ چل رہا ہے قرآن کریم اس سلسلے میں کیا ڈائریکشن دیتا ہے اور کیا ہدایات فراہم کرتا ہے۔ میرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پچھلے 1 سال سے تقریباً فروخ آباد کی معیشت، بالخصوص مسلم معاشرے کی معیشت جس کاروبار کے اوپر ٹکی ہوئی تھی اس کی بنیادیں ہل گئیں۔ حالانکہ میں اس لائن سے جڑا ہوا شخص نہیں ہوں، لیکن اگر میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں ان حالات سے یا نوجوانوں کے کردار سے تو ایک عالم ہونا بیکار۔ اگر معاشرے کے تمام حالات کو مانیٹر نہیں کرتا کوئی شخص، کمانڈ نہیں کرتا، ان حالات کا تجزیہ نہیں کرتا، تو وہ شخص اصلاح کے لیے ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ اس لیے جو کچھ میرے بس کا ہے یا جو کچھ میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، قرآن و سنت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بات تو تسلیم شدہ ہے نا کہ پچھلے 6 مہینے میں یا پچھلے 1 سال میں کارچوب کا کاروبار بہت نچلے استر پہ آ گیا، یہاں تک کہ جو چھوٹے موٹے کاروباری ہیں ان کی معیشت ان کے کھانے پینے تک کے لالیں۔ میں فروخ آباد کو اگر نہ بھی پہچانتا ہوں تو کم از کم سوتا بہادر پور کو تو پہچانتے ہی ہوں۔ وہاں کے جو حالات ہیں ان حالات کی بنیاد پہ میں تجزیہ کر سکتا ہوں کہ اس طرح کی تنگی آئی ہے، اور بہت چھوٹی زبانیں، بہت چھوٹے دماغ، چڑیا جیسا دماغ لے کر کے ہم سب اس کا تجزیہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ بند ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے مودی سریر آرائے خلافت ہو گیا یا اس کے پاس تاج و تخت پہنچ گیا، اس لیے اس نے مسلمانوں کی معیشت کو ٹھپ کر دیا۔ یاد رکھیے معیشت میں کوئی پر نہیں مار سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے رزق دینے والی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ نحن نرزقک، ہم تم کو رزق دیتے ہیں۔ تو رزق کا پورا جو تانا بانا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اعمال کی بنیاد پر رزق کی برکت کم اور زیادہ ہوتی رہتی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو ان اصولوں میں بلیو کرتے ہیں، ان اصولوں میں ہم دھیان دیتے ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس کو سوچنا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی اس ہفتے میں بچت کیوں نہیں ہوئی، سال میں بچت کیوں نہیں ہوئی، یہ پورا سیٹ اتار دیا اس میں بچت کیوں نہیں ہوئی۔ اس کے لیے ماتھا پچی اور اس کے لیے بہت زبردست آتم منتھن اور آتم چنتن ہوتا ہے، اس کے لیے بہت غور و فکر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ پوری معیشت یہ اتنا بڑا بلو کیسے ہو گیا، اس کے لیے کیا فکر نہیں کی؟ اگر نہیں فکر کی کوئی اندھاپن ہے، اندھاپن ہے۔ اور بہت قرآن کریم 2 جملوں میں پورے چیپٹر کلیئر کر دیتا ہے اس طرح کے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ تو وہ لوگ پوچھیں گے کہ اے اللہ مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا آپ نے؟ وقد کنت بصیرا، میں تو وہاں آنکھ والا تھا، میں تو میری آنکھیں سلامت تھیں جب میں مرا تھا یا انتقال ہوا تھا، اب میدان محشر میں آپ نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو میری یاد سے، میرے ذکر سے، میرے ضابطے سے، میرے قانون سے اعراض کرے گا، پہلو تہی کرے گا، کنارہ کشی اختیار کرے گا اور دور بھاگے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کے کاروبار کو ہم تنگ کر دیں گے، اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیں گے۔
वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और मैदान महशर में हम उसको अंधा बना के उठाएंगे। तो पूछेगा क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, कि अल्लाह मुझे आपने मैदान महशर में नाबीना बना के क्यों भेजा है, हालांकि मैं तो बीना था, मेरी तो आँखें थीं। तो अल्लाह ताला जवाब देंगे क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिका अल-यौम तुनसा, कि तेरे पास मेरी आयतें पहुँची थीं, मेरा पैगाम पहुँचा था, मेरा ज़िक्र और मेरा हुक्म पहुँचा था, मेरी ताकीदात पहुँची थी, लेकिन तूने अपने आप को अंधा बना लिया था। तूने जिस तरह उस वहाँ मुझे भुलाया, आज मैंने तुझे भुला दिया। वकज़ालिका अल-यौम तुनसा, आज तू भुला दिया जाएगा। आप देखिए कि इस पूरे मामले को कुरान करीम ने झटके में नहीं खोल दिया कि ऐसा क्यों होता है, मईशत पे तंगी क्यों आती है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एराज़ करने की वजह से रमज़ानुल मुबारक का महीना हो, पटिए पर बैठ कर के बाकायदा मसाला थूका जाए, या पटिया पर बैठ कर के बाकायदा लूडो खेला जाए, गाली गलौज किया जाए, बीड़ी पी जाए, पानी पिया जाए, होटलों में चाय पी जाए, या मस्जिद में अजान हो रही हो और खटकपुरे के होटलों के ऊपर आवाज़ के साथ टीवी चल रहे हों, सामने नमाज की सफ़ें खिड़की से दिखाई पड़ रही हों और लोग बैठ कर के टीवी देख रहे हों। आप बताइए, क्या इस वजह से मईशत की तंगी नहीं आएगी? क्या इस वजह से पकड़ नहीं आ सकती? बिल्कुल पकड़ आती है, और आएगी और आती रहेगी। जब तक तौबा की तरफ रुजू नहीं होता, उस वक्त तक ये तंगियाँ इसी तरह चलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला तो इस बात पर भी कादिर हैं कि आप कमाते रहिए और उधर बीमारियों में लगता रहेगा, चैन नहीं लेने देंगे, मेहनत पूरी ले लेंगे, भाग दौड़ पूरी करवा लेंगे, पैसा हाथ में आता दिखेगा, लेकिन सुकून नहीं लेने देंगे। अल्लाह तबारक व तआला को तो ये भी इख्तियार है, और ये छोटे छोटे जो इम्तिहानात और बिलोज हैं, ये सारे के सारे गुजर चुके हैं, लेकिन लोगों ने मुड़ करके नहीं देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बड़ी आजमाइश में मुब्तला कर दिया। आप बताइए, किसी आदमी पे अगर परेशानी आती है तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला के हुक्म से आई। और क्या आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला को बंदों को परेशान करने में मज़ा आता है? कभी नहीं। गफ़ूर और रहीम ज़ात, लतीफ़ और करीम ज़ात, वो रहमान और रहीम ज़ात, उसे कैसे किसी बंदे की तकलीफ़ में, जो हज़ारों माओं से ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता हो, जिसके हबीब ने ऐलान कर दिया हो कि ये सारा कुंबा है अल्लाह तबारक व तआला का, अल-खल्क़ु आयालुल्लाह, तो कैसे अल्लाह तबारक व तआला किसी को परेशान करके खुश हो सकते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया भी, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको सज़ा दे के, अज़ाब दे के क्या करेंगे? ये अल्लाह ताला का अपना सवाल है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला जो आज़माइश डालते हैं या परेशानी डालते हैं, वो इसीलिए होती है कि मैंने तुझको दौलत दी, मैंने तुझको आसाइश दी, मैंने तुझको राहत दी, मैंने तुझे सेहत और तवानाई अता की, लेकिन तूने ये समझ लिया कि ये सब मेरे हाथ का कमाया हुआ है, मैंने अपने आप से ये सारी चीज़ें कमाई। तो इसलिए अल्लाह ताला एक झटका देते हैं ताकि उसे ये एहसास हो जाए कि ये असबाब तुझे परेशानियों से नहीं बचा सकते। तो जो बंदा है जिसने बंदगी को अच्छी तरह पढ़ा और क्वालिफाई किया है, उसे खट से वापस होकर के अल्लाह ताला की बारगाह में घुटने टेक देना चाहिए कि अल्लाह, मैं शायद आपसे दूर होने लगा, इसलिए ये आजमाइश मेरे ऊपर पड़ी है, बार इलाहा मेरी इस गलती और गफलत को माफ़ फरमा दीजिए और मेरे हालात को बहाल कर दीजिए। लेकिन अजीब बात है कि बंदा उस झटके को समझता नहीं है और कहता क्या है, बताओ अगर आज इतना ज़बरदस्त बिज़नेस ना होता तो बताओ ये ऑपरेशन कैसे हो पाता, बताओ ये इलाज कैसे हो पाता। यानी अभी भी असबाब के ऊपर तकिया है उसका, अभी भी तारीफ़ असबाब की कर रहा है, उस दौलत की जो मिट जाने वाली है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अगले क्लास में उससे ज़्यादा झटका दे देते हैं। अब फिर उसके बाद अगर सुधर जाए तो बहुत अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होना ये शर्त है। मसाइब में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना ये बंदगी की पहचान है, ये सब्र की अलामत और सब्र की पहचान है। आप देखें ना, अगर आपके ऊपर परेशानी आती है तो क्या पढ़ना होता है आपको? अगर कोई मुसीबत पहुँचे या कोई तकलीफ़ पहुँचे तो क्या पढ़ना होता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या तर्जुमा है? कि बेशक हम भी अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट के जाएंगे। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त रुजू
اور زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کمٹمنٹ شو کیا ہم نے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور ابھی تو کوئی چیز مٹی ہے، ہم بھی مٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اور جو آدمی اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ایسے لوگوں پر ہماری طرف سے بہت ساری رحمتیں اور بہت برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ مصائب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو ضرور بالضرور آزمائیں گے، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، اور کبھی افراد کا انتقال کر کے، اور کبھی مال کی کمی کے ذریعے، اور کبھی کھیتیوں میں نتائج کی کمی کے ذریعے، اور کبھی کاروبار میں نتائج کو صفر کر کے ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ اور جو ان آزمائشوں میں صبر کرے، فرماتے ہیں وبشر الصابرین، ان کو خوشخبری دے دیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشیں اسی لیے ڈالتے ہیں، مشکلات کے بھور میں بندوں کو اسی لیے پھنساتے ہیں تاکہ وہ تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں۔ اور اس کو تھوڑی اور وضاحت سے سمجھنا چاہیں، ابھی جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سب میرے پیٹ کی پیداوار نہیں ہے، کہیں نہ کہیں قرآن کریم کی آیات سے مستنبط مسئلہ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ شکوہ کر رہے ہیں، پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیت وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پہلے لوگ آپ جانتے ہیں بڑی بڑی کشتیوں پہ سفر کرتے تھے، اور جو بادبانی یعنی کپڑا باندھ دیا، اسی میں ہوا ٹکرا رہی ہے، اسی ہوا کے ذریعے سے چلا کرتے تھے۔ تو اسی بیچ میں کبھی کبھی ورتا بن جاتا ہے، سائیکلون بن جاتا تھا، وہ سائیکلون کھٹ سے کشتی کو پلٹ دیتا تھا اور سارے لوگ ڈوب جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس طرح کے بھنور میں پھنستے ہیں، موجیں آ کر کے گھیر لیتی، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، بڑی بڑی موجیں پہاڑوں کی طرح ان کو آ کر کے جب گھیر لیتی ہیں، تو ہم کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، یہاں تو کنارہ بھی بہت دور ہے اور آواز دینے سے بھی کوئی نہیں آئے گا، تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ لوگ پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما نجاہم الی البر، اور جب ہم ان کو ان کی دعاؤں کے طفیل میں کنارے پہ لا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، فمنہم مقتصد، تو یہ ٹیڑھے ٹیڑھے چلنے لگتے ہیں کہ دیکھو بڑے ہنر سے اس سے ہم بچ کر کے آئے، اور ایسے ایسے موج میں اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کو وہاں دعا کی تھی اور یہاں آنے کے بعد یہ حالات۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت ڈالتے ہیں، چاہتے ہیں بندہ رجوع کرے، اور صرف رجوع نہ کرے بلکہ اب رجوع رہے، وہ یہ سمجھ لے کہ یہ مصیبت آزمائش تھی، ایگزامینیشن تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس نے اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے یہ مصیبت ڈالی تھی۔ اور جو بندہ ہمہ وقت رجوع رہتا ہے اس کے اوپر مصائب نہیں آتے، یا اس طرح کی بڑی بڑی آزمائشیں جو صبر کو بریک کرنے والی، صبر توڑ دینے والی ہوں، نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا تعلق کاہے سے، یعنی ایک بہت اہم مضمون ہے یہ، اور یاد رکھیے، آپ یاد کر کے دیکھیے، آج سے 30 سال پہلے، جو لوگ اس عمر کے ہیں بزرگ تشریف فرما ہیں، آج سے 30 سال پہلے کتنی گنجائشیں اور کتنا کاروبار تھا اس فروخ آباد کے اندر۔ چھپائی کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جس میں ایک بڑی لیبر کی تعداد کھپ سکے۔ چھوٹے چھوٹے کاروبار سب کے اپنے اپنے تھے، آپ سمجھ رہے ہیں، 30-35 سال کا ہی عرصہ ہوا ہوگا میرا خیال ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کارچوب یا زردوزی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام عطا کیا، اور اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے شہر کو، بالخصوص مسلم معاشرے کو ترقی عطا فرمائی، اور وہ لوگ جو نردھن تھے، جو کنگال اور مفلس تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑھایا، صاحب ثروت بنایا۔ لیکن ان میں سے بہت کم ایسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہوئے۔ دیکھیے یہ جملہ میں نے جان بوجھ کے یہاں پہ لگایا ہے، یہی شیطان نے کہا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سے کہا اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین کہ نکل جائے یہاں سے، مردود راندہ درگاہ ہے، تو کہتا ہے کہ انظرنی الی یوم یبعثون کہ مجھے قیامت تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے چھوٹ ہے۔ اب کہتا ہے کہ رب قال فبما اغویتنی کہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، مجھے یہاں سے بھگایا جا رہا ہے۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے اس کو ضرور بہکاؤں گا۔ لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے، وعن شمائلہم، بائیں سے اس کے اوپر حملہ آور ہوں گا۔ اور آگے جو جملہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہا ہے نا، وعدہ کر رہا ہے، یہ وعدہ کر رہا ہے، بلکہ یہ دھمکی آمیز الفاظ ہیں اس کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی اسے۔ کہتا ہے ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ اکثر کو ناشکرا پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس پوائنٹ پہ زبردست کارروائی کر رہا ہے کہ کسی طرح بندوں کو شکر گزاری سے بچا سکے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ ہونے دے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس طرح کے جملے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بول کے آیا اور اس نے یہ کر کے دکھا دیا۔ آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو شکر گزار ہوئے اللہ کے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں کبھی کنسٹرکشن کا کام بند ہی نہیں ہوتا، کبھی یہ توڑا وہ بنایا، یہ توڑا وہ بنایا، ایسا لگتا ہے کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا۔ اس کے علاوہ مقابلے پر عمارتیں بنائی گئیں، اس کا ٹیپ ٹاپ کیا گیا۔ کچھ نہیں تو ہماری ٹنکی ہی کم از کم محلے میں سب سے اونچی ہو جائے، کچھ نہیں تو زینے کی جو چھت بنائی ہے وہی محلے میں سب سے اونچی ہو۔ اس طرح کے خیالات لوگوں کے ہیں، اور اس طرح کا مقابلہ چلا ہے کہ نئی گاڑی لانچ ہوئی ہے، سب سے پہلے میرے پاس آنا چاہیے، چاہے بکنگ کہیں بھی کروانا پڑے، اور پھر اس کے بعد سڑکوں پر آ کر کے اس کو لہرایا گیا۔ عیش پرستی، عیش پسندی، بار میں جانا، ہوٹلوں میں جانا، چکلا خانوں میں جانا، یہ سب کچھ اسی کارچوب کے کرنے والوں نے کیا اور کروایا ہے۔ یعنی اس دولت کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کرنے کے لیے، غریبوں کو نوازنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے تھا، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کے لیے استعمال ہوا۔ آپ سمجھے نہیں شاید زکوٰۃ کی صورتحال یا خیرات اور صدقات کی صورتحال یا مال ملنے کی صورتحال، آپ بتلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مثال کے طور پر ارشاد کہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے بقرعید میں، 10، 11، 12، 13، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضیافت کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ میزبان ہے، وہ بندے مہمان۔ آپ کو لگتا ہوگا کیا مل جاتا ہے؟ بتا دو پورے سال کبھی بھی اتنی فراوانی بکرے کے گوشت کی ہو، ہم جیسا آدمی پورے سال بکرے کا گوشت خرید کے نہیں کھا پاتا۔ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا اگر اثر نہ دکھتا ہو تو اتنا سا سوچنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی میزبانی کا اعلان کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اوپر سے پنی میں گوشت رکھ کے گھر گھر پھینکیں گے تھوڑی، یا دیگے پک کے اوپر سے تھوڑی اتریں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے کچھ بندوں کو مال عطا کر دیا، یعنی انہیں کاؤنٹر ڈیلر بنایا، فرنچائزی دی ہوئی ہے، ان کو فرنچائزی دے دی کہ یہ جو مال ہم نے تم کو عطا کیا وہ بتا دیا 2.5% تمہارے غریب رشتہ داروں کا ہے، اور اسی میں سے گوشت، اسی میں سے ان 4 دنوں میں گوشت تقسیم کیا جانا ہے جو میری میزبانی کے ہیں، جو میری میزبانی اور ضیافت کے دن ہے، ان دنوں میں 4 دنوں میں غریبوں کے یہاں، یتیموں، بے کسوں، بیواؤں، غریب عوام اور غریب رشتہ داروں کے یہاں گوشت پہنچانا تمہاری ڈیوٹی ہے، اس لیے کہ ان دنوں کو میں نے اپنی میزبانی کے دن کہہ دیا ہے۔ تو جو آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم پہنچا رہے ہیں یا ہم دے رہے ہیں، یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی ذمہ داری پالنہار نے دی ہے۔ تجھے پیسے دیے یہ تیرے نہیں ہیں، اس میں سے 2.5% غریبوں کا ہے، اور جب جب کوئی سائل اور محروم آتا رہے گا اس کو بھی تجھے اسی میں سے دینا ہوگا۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ نے طے کیا، تم کو کاؤنٹر ڈیلنگ دی ہے، تم یہاں سے بیٹھ کر کے ڈیل کرو گے، یعنی یہ پیسے وہاں پہنچانا، یہ پیسے وہاں پہنچانا۔
جس طرح کارخانے کا مینیجر ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے پہنچا دیے کارخاندار نے کہ یہ سارے کاریگروں کو تقسیم کر دینا، اب وہ لے کے بیٹھ جائے گی تو میرے مجھے ملے، چلے گا؟ نہیں چلے، کان پکڑ کے ساری مینیجری باہر ڈال دی جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں؟ یہی سسٹم ہے، یہی سسٹم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا، کسٹوڈین بنایا ان مالداروں کو۔ اس کو اپنا مال نہ سمجھیں، اگر اپنا سمجھا ختم ہو جائیں گے، اپنا سمجھا ختم ہو جائیں گے، صحیح سے سپرویژن نہیں کیا ختم ہو جائیں گے، اور صحیح سے کوآپریٹ نہیں کیا، صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوشن نہیں ہوا تو ختم ہو جائے گا۔ اور کتنوں کو ختم ہوتے دیکھا آپ نے؟ آپ بتائیے کتنوں کو دیکھا ہوگا کہ ارب پتی ہیں صبح کو اور شام کو اربوں کے قرض دار ہو گئے۔ فیکٹری تھی اربوں روپے کی مالیت کی، جب اربوں روپے کی مالیت کی فیکٹری ہے تو ظاہر سی بات ہے کروڑوں روپیہ بینکوں سے اور ادھر ادھر پارٹیوں سے ادھار لے کے بھی تو لگا ہوتا ہے، اس میں آگ لگ گئی، خاک ہو گئی، شام ہوتے ہوتے اربوں کے قرض دار ہو گئے۔ کیا ایسا ہوتے یا سنتے نہیں دیکھا؟ ایسا ہوتے اور سنتے نہیں دیکھا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارروائی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح سے استعمال نہیں کر رہا تو اس طرح کرتے ہیں۔ تو کہیں اسی طرح کی کوئی کارروائی تو نہیں ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اب آئیے دلائل کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے مثال دے دے کر کے مسائل کو سمجھایا، مثالیں دے کر کے مسائل کو سمجھایا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کاریگر کارچوب کر رہا تھا، اس کو ارننگ ہو رہی تھی کہ وہ ادھڑ سے کر رہا ہے، کبھی ٹائم سے کر رہا ہے، کبھی وزن سے کر رہا ہے، اس کو 250-300 روپے روزانہ بچ رہے تھے، یعنی اس کے پاس بھی پیسہ آ رہا تھا۔ جو کارخانے دار ہیں ان کو ہر کاریگر پہ 10, 15, 20, 50 روپے روزانہ بچ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اس سامان کے بیچنے کے بعد وہاں سے بھی کچھ کمائی ہو رہی تھی۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مال کی دکانیں کھولے ہوئے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کپڑے کی دکانیں کھولے ہوئے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کا کچرا بیچ رہے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کارچوب بنا کر کے فروخت کر رہے تھے۔ یعنی چاروں طرف سے ارننگ ہو رہی تھی، اور چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وسائل پیدا کیے ہوئے تھے، اور چاروں طرف سے خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یعنی کمزور طبقے کے آدمی، لیبر کلاس، وہ بھی 300 روپے روزانہ کما کر کے اور ہفتے میں 2000, 2500 روپے نکال کر کے آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان کا دھیان نہیں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر کی طرف پکڑ لیے گئے۔ یہ الفاظ میں نے اس لیے بولے کہ یہ آیت کا ترجمہ ملانے میں آسانی ہوگا۔ دیکھیں پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں، اور اس گاؤں کو یا شہر کو ہٹا کر کے فرخ آباد کا نام رکھ کے دیکھیے گا، بالکل صحیح آئے گا، فٹ ایک دم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ضرب اللہ مثلا، کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں، قریتن، ایک بستی کی، کانت آمنتن، جو پیسفل تھی، مامون تھی، چاروں طرف سے امن اور سکون تھا، مطمئنتن، اطمینان تھا سب کو، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے عیش کا رزق آ رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے، اس بستی کے لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف کی اور بھوکمری کا لباس پہنا دیا، یعنی مسلط کر دی ان کے اوپر بھوک اور ان کے اوپر خوف مسلط کر دیا۔ کیا دونوں چیزیں اس وقت مسلط نہیں؟ ہم اگر چاہیں کہ پائے کھا لیں آج، تو ہم کو لگتا یہ ہے کہ 400-500 روپے اس میں چلے جائیں گے، اور ہفتے میں ارننگ صرف اتنی ہے۔ آپ بتائیے کیا خواہشات کو پورا کر پا رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہمارے اوپر طاری ہے کہ آگے کیا ہوگا اگر حالات یہی بنے رہے تو کب تک رکھا ہوا کھائیں گے۔ تو اس پوری آیت میں سے لفظ قریہ ہٹا کر کے اگر آپ فرخ آباد رکھ دو گے تو بالکل ہو بہو سین ابھر کے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش عیشی کی زندگی عطا کی تھی، چاروں طرف سے ہر طبقے کو ارننگ ہو رہی تھی، ہر طبقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پہنچ رہی تھیں، اور اطمینان اور امن تھا، رزق کی طرف سے کہ تنگی نہیں آئے گی۔ فکفرت بانعم اللہ، ہم ناشکری کر بیٹھے۔ آپ کہو گے ناشکری کا ہے کہ بھائی کیا مسالہ کھانا ناشکری نہیں ہے؟ کیا اس میں تمباکو نہیں ہے؟ کیا نشہ آور نہیں ہے؟ کیا نشہ آور چیزوں کی ممانعت نہیں ہے؟ کیا سگریٹ کا استعمال نہیں کیا گیا؟ کیا عشق لڑانے میں موبائل ریچارج نہیں کروائے گئے؟
کیا مہنگی مہنگی موٹر سائیکلیں اسٹیٹس سمبل کے طور پر استعمال نہیں کی گئی؟ آپ بتائیے کیا بفر کھانے نہیں کیے گئے؟ کیا بفے سسٹم بنایا گیا کھانوں میں اور اس کے بعد آدھے سے زیادہ کھانا برباد ہم نے نہیں کیا؟ کتنے لوگ بھوکے سو گئے اور کتنا کھانا آپ نے برباد کیا؟ ایک ایک ذرے کا حساب دینا یاد رکھیے۔ بفے سسٹم کرنے والے، جانوروں کی طرح کھانا کھلانے والے، سن لیں کان کھول کر کے، یہ سسٹم ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیے کہ آدمی بھوکا پیاسا ہوتا ہے، جب گھر سے آتا ہے اسے تندوری اور قورمے کے اوپر اتنا زبردست تاؤ سوار ہوتا ہے کہ وہ گیا، اسے معلوم ہے کہ بھیڑ لگی ہے، ٹیبلز کے اوپر بھیڑ لگی ہے، وہ جب لے گا تو ضرورت سے زائد لے لے گا، یہ سوچ کر کے کہ پھر آنا نہ پڑے۔ اور آپ جانتے ہیں آدمی کی حوث زیادہ ہوتی ہے، کھا زیادہ نہیں پاتا۔ بھوکا ہے تو اس نے زیادہ بھر لیا، اسے یہ نہیں معلوم کہ آگے اور بہت سارے آئٹمس ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ بھر لیتا ہے اور زیادہ روٹی اٹھا کے لے آتا ہے اور بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے کہیں کنارے کھا رہا ہے۔ آدھا کھا پائے گا، اس کے بعد دوسرے کی پلیٹ میں دیکھے گا کہ ارے یہ والا آئٹم بھی ہے، تو اس کے بعد وہ پلیٹ وہیں چھوڑ کر کے وہاں چلا جائے گا۔ اس میں ایک آدمی کا پورا کھانا، بلکہ غریب کے گھر اگر بھیج دو تو روٹی چھلا چھلا کے 2-3 لوگ کھا لیں گے۔ یہ کھانا کس نے ضائع کیا؟ اس کے ضائع کروانے والا کون ہے؟ کیا یہ فقفرت بھی نعم اللہ میں نہیں آئے گا؟ اللہ کے رزق کی ناشکری میں نہیں آئے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اچھی طرح سے پلیٹ کو صاف کرنا یہ میری سنت ہے، اور اپنی انگلیوں کو اچھی طرح سے چاٹ لینا میری سنت ہے۔ آپ بتائیے، جس کا نبی پلیٹ صاف کرنے کی بات کرتا ہو، انگلیاں صاف کرنے کی بات کرتا ہو، اور جو دسترخوان پر گری ہوئی چیزوں کو اٹھا کے کھا لیتا ہو، آپ بتاؤ اس کی امت کا حال یہ کہ 2-2 لوگوں کا، 3-3 لوگوں کا کھانا پھینک دیتا ہے، اور وہ کھانا جو معاشرے کا سب سے قیمتی کھانا کہلاتا ہے، اس پر اس طرح لاتیں پڑتی ہیں، کتے آ کر کے اس پر پیشاب کرتے ہیں۔ اس کا بھگتان کون بھگتے گا؟ اسٹیٹس سمبل ہے۔ آپ یورپین کلچر فالو کرتے ہیں، آپ جب بفے سسٹم لاگو کرتے ہیں اپنی تقریب میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آج سے بڑے آدمی کہلائیں گے، آپ روشن خیال ہو گئے، یہ نہیں معلوم کہ آپ جانور ہو گئے۔ یہ لفظ میں بول رہا ہوں دم ہے ثابت کرنے کی۔ آپ بتا دیجئے، اب سے بچپن سے لے کر کے اپنے دادا تک کو آپ نے کھانا کس طرح کھاتے دیکھا؟ کھڑے ہو گئے یا بیٹھ کے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم اپنے مہمانوں کو کس طرح کھانا کھلاتے ہیں گھر میں آئے ہوئے؟ آپ اپنے والد سے کہہ دیجئے کہ ابا کھڑے ہو جاؤ، ہم کھانا لا رہے ہیں، جوتے ہی پھینک کے ماریں گے۔ مہمانوں سے اس طرح کہہ دیجئے، گالی تصور کی جائے گی، وہی کھانا وہاں کھڑے ہو کے کھلایا جا رہا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بیٹھ کر کے کھانا کھانا یہ انسانوں کی فطرت اور جبلت اور ان کی نیچرلٹی ہے، اور کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا یہ جانوروں کی جبلت، فطرت اور ان کی نیچرلٹی ہے۔ آپ بتائیے، آپ جب اپنے گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلاتے تو کیا کرتے؟ دسترخوان بچھاتے، بیٹھ کر کے کھانا کھلاتے۔ اور جانور کے لیے جو چرنی اور ناد بنواتے تو اس کی ہائٹ کتنی رکھتے ہیں؟ اس کی ہائٹ اتنی رکھی جاتی ہے کہ کھڑے ہو کر کے کھا لے، گردن بھی جھکانا نہ پڑے، اس حصے پہ زور نہ پڑے۔ بکرے کو آپ جب دانہ دیتے ہیں تو کسی اونچی جگہ پہ، اور اگر آپ نے نیچی جگہ پہ رکھ دیا تو وہ گھٹنوں کے بل نیچے گر کر کے پھر کھانا کھاتا ہے، اس کی ریڑھ کے اوپر زور نہ پڑے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا کس کی فطرت ہے؟ جانوروں کی فطرت۔ ہم دہائی دے رہے ہیں شریعت اور سنت کی، اور ماشاءاللہ ترقی کر کے انسانیت کے دائرے پھلانگ کر کے گھوڑے گدھے کی اس میں خاندان میں پہنچ گئے، ہم کیا کر سکتے؟ ہم دہائی دے رہے ہیں شریعت اور سنت کی کہ بیٹھ کے دسترخوان بچھا کے کھانا ہے، اور ہماری قوم نکل گئی ہے انسانیت کے دائرے سے باہر، جانوروں اور وحشیوں کے طریقے پہ، اور اس پہ ناز یہ ہے کہ بفے سسٹم تھا ہمارے یہاں۔ ہم بڑے آدمی، ہم تو بھائی بہت سی مرتبہ بھاگنا پڑتا ہے، ابھی کسی بڑے آدمی کی یہاں دعوت ہوتی ہے، بول تو ہم بی ایس اے کیا نام ہے اس کا، بی ایس گارڈن، مدھر ملن، یہ ادھر والا کیا ہے گرین گارڈن، ان کا جب کارڈ ہوتا ہے تو ٹانگ دیتے ہیں پہلے سے ہی کہ بے وجہ واپس آنا پڑے گا، کیا فائدہ ہے؟ بے وجہ واپس آنا پڑے گا، کیا فائدہ ہے؟ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اتنا آگے بڑھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری آپ دیکھ لیجیے گا اپنی آنکھوں سے، میں بول رہا ہوں صرف آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ جہاں بیٹھ کے کھانا کھلایا جا رہا ہو وہاں کتنا سامان پڑا ہوگا، وہاں بھی ضائع ہوتا، کچھ نہ کچھ ضائع ہوتا ہے وہاں بھی، لیکن یہاں ضائع ہونے والا اس کے مقابلے میں 10 گنا کم۔ اور پتہ نہیں کیا بے وقوفی ہے، ہم لوگ نان ویج کھانے والے، جب تک قورمہ نہ ہو آپ کہو گے کہ دعوت تھی؟
ہم وہ بھنڈی تورئی کھا کے صبر کر لیں گے؟ تو آپ بتلائیے، آپ کے ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے، ایک ہاتھ میں روٹی ہے، گوشت کی بوٹی کیسے ٹوٹے گی؟ لیگ پیس کہاں جائے گا؟ یہ دال تھوڑی ہے کچوئی کھا لی یا روٹی چبا لی اوپر سے دال پی لی۔ ارے ہم تو وہ لوگ ہیں بھائی، ہمیشہ سے اپنے پنجے آزماتے رہے ہیں، ہم نمبرد آزما لوگ ہیں، ہمیشہ سے پنجے آزماتے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو ہماری اس سے کلچر سے بھی میل نہیں کھاتا، ہماری ڈشز سے بھی میل نہیں کھاتا، ہمارے کھانے سے میل نہیں کھاتا۔ لیکن کچھ نہیں، شیطان نے کہا نا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اکثر کو نافرمان ناشکرہ پائیں گے، تو ناشکروں کی بڑی فہرست میں لگا دیا اس نے۔ تو یہ آیت صادق آ گئی کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ہم نے پکڑا کیوں ہے۔ اللہ نے مثال دی کہ ایک بستی ایسی تھی جہاں چاروں طرف سے رزق آ رہا تھا، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج کی تاریخ میں، ہم بہادرپور کی بات بتا رہے ہیں، یہاں تو کچھ اور ہوتا ہوگا، کہ کارخانہ کھولا، جے پور سے کام آنے لگا، معلوم یہ ہوا کہ مہینہ بھر میں 10-15 ہزار روپے بچا لیے۔ پہلی فرصت میں سب سے پہلا کام یہ کہ ایک رنگین ٹی وی اور اوپر اوندھی ہوئی چھتری لگا دی لاکھ، سب سے پہلا کام۔ یعنی فوراً چیلنج، ذرا سا خوشحال ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چنوتی پہلی مرتبہ میں، کہ ہم نے پورا آپ کا یہ قانونی سسٹم بریک کر دیا، حدود کو ہم تجاوز کر گئے۔ یہاں بھی یہی ہوتا ہو، یہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں LCD آتی ہوگی باقاعدہ، LCD آ کر کے پورا سب سسٹم بن جاتا ہوگا۔ بڑے آدمی نظر آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ناشکری برابر، اور پیسے کا ہمیشہ غلط استعمال۔ جو لوگ کاریگری کرتے تھے وہ جمعے میں کبھی کبھی آ جاتے تھے، یا اور نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، یا روزے رکھ لیتے۔ جب وہ کارخانے دار ہو گئے تو اب روزہ رکھنا ان کے لیے آر کی بات ہو گئی، یا نماز میں آنا آر کی بات ہو گئی، یا جماعت کی بات سننا یا گشت کروانا اب آر کی بات ہو گئی ان کے لیے۔ اب انہیں رسوائی محسوس ہوتی اس میں۔ تو یہ ناشکری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال اس انداز سے جس انداز سے منع کیا گیا، یہ ہم نے کیا، اس لیے ہم پٹے۔ میں تو یہی کہہ کے چلوں گا، میں اسی تجزیے پہ بیٹھا ہوں۔ آپ کہیں کہ وہ ایکسپورٹ بند ہو گیا، وہ فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اگر یہ سوچ رہے تو آپ کنارے بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر بھی کچھ ہو سکتا ہے، ایکسپورٹ ہونے لگے پھر بھی کام نہ ہو، ضروری تو نہیں۔ اور یہ سطح کی تبدیلی بھی ہو سکتی، یاد رکھیے گا کہ یہ کام اب چھنا ہے، غیر مسلمین نے اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے اپنا ہنر دوسروں کے حوالے کر دیا، یا اپنی مکاری سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تبدیلی ہے کہ اب دوبارہ جب کام واپس آئے گا تو پورا فرخ آباد کا مسلم معاشرہ کاریگر ہوگا اور آنر کوئی اور ہوگا، چوٹی اور دھوتی والے ہو سکتے۔ تو یہ بھی ناشکری ہو سکتی ہے، پھر سزا ہو جائے گی۔ یہ ناشکری کی ایک بڑی سزا ہو جائے گی کہ آپ کے دل کو تکلیف بھی پہنچے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ کرتے رہیں ہمارے اوپر۔ آپ دیکھیے، دنیا کی سب سے زیادہ ہنسی جانے والی قوم ہندوؤں کی ہے، ان کے عقائد پہ سب سے زیادہ دنیا ہنستی ہے، سب سے زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے اس مذہب کا۔ آپ بتلائیے، جو گوبر کی پرستش کرتا ہو، جو تبرک میں پیشاب پی لیتا ہو، جو سب سے زہریلے جانور سانپ کی پرستش کرتا ہو، جو سب سے عیار اور مکار جانور بندر کی پوجا کرتا ہو، اور جو سب سے زیادہ چھپائے جانے والے اس میں تناسل کی پرستش کرتی ہو، اس قوم کا اندھا پن ان ساری چیزوں سے ظاہر ہے۔ ان کو مسلمان قوم کے اوپر حاکم بنا کے مسلط کیا جانا، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی اور رسوا کن سزا ہے۔ ہم تو پہلے سے سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہمیشہ سربلند رہو گے، برسر اقتدار رہو گے اگر تم ایمان والے بنے رہے تو۔ اس کا مطلب ہے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، کائنات کے بدترین کافروں کو ہمارا حاکم بنا کے مسلط کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ دوسرا اور بہت اہم واقعہ مالیات کے اعتبار سے، آپ جب یہ بات کوئی سنے گا کہے گا ارے تو ملا مولوی ایسے چلایا کرتے ہیں، ہم 20 سال سے محنت کر رہے ہیں تب یہاں تک پہنچے ہیں،
ہیں، پہلے سوئی چلائی، پھر چھوٹا کارخانہ چلایا، اب جا کر کے دہلی کی ڈائریکٹ پارٹیوں سے رابطہ ہو پایا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں اللہ میں نے دیا۔ یہ خیال ہے، کوئی زبان سے نہ کہے لیکن وہ سوچتے یہی ہیں، ان کا پورا بیہیو یہ بتا رہا ہے، جس طرح سے وہ اکڑ کر کے چل رہے ہیں اور اسباب پر انہیں ناز ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رابطے میں نہیں ہیں، اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ بدماشی ہے، یہ سوچ موجود ہے۔ اور یہ سوچ اتنی خطرناک ہے، یہ سوچ اتنی خطرناک ہے کہ یہ دولت ہم نے اپنے ہنر سے کمائی ہے، یہ سوچ لینا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ اور نہ سمجھ رہے، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اسے مدلل کرتا ہوں۔ ابھی قارون نام سنا ہوگا، سن لیجیے، جو بڑے بڑے ناک والے اور فرخ آباد کے بڑے مالدار ہوں یا مالداروں کی داستانیں کہانیاں سنی ہوں تو وہ بھی سنیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، یعنی خانواد نبوت سے ہی ہے، قریب قریب ایمان والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانہ عطا کیا، اور یہ والا خزانہ نہیں، کاغذ والا۔ ہمیں تو بیوقوف بنا دیا دنیا نے، ایک کاغذ پکڑا دیے اور کہہ دیا کہ آپ صاحب مالدار ذمہ دار صاحب ہو گئے، مالدار صاحب ہو گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، کاغذ مال جمع کر لیا اس نے، ورلڈ بینک نے، اور تمام ممالک کو بنا دیا بیوقوف، پکڑا دی ایک کاغذ کی، یہ رسید ہے آپ کی، یہ آپ کی رسید ہے، اتنا سونا آپ کا وہاں جمع ہے، وہی لوٹ پوٹ ہم کرتے رہتے ہیں، مالدار بنے رہتے ہیں۔ یہ والا دھوکے والا نہیں مالدار تھا، وہ دھوکے والا مالدار نہیں، براہ راست سونا اور چاندی، ہیرے اور جواہرات کا خزانہ اس کے پاس تھا۔ اور خزانہ کتنا؟ آپ کہو گے کمرہ بھر کے سونا چاندی کسی کے پاس ہو، بل گیٹس جیسے لوگ اس کی جیب میں آ جائیں گے۔ کتنے بلین ڈالر ہے اس کے، کتنے ملین ڈالر ہیں اس کے پاس، دنیا کا نمبر 1 کا مالدار ہے، کتنے ملین ڈالر ہیں آپ دیکھ لیجیے، چند ارب ڈالر میں سمٹ جائے گا۔ اور ڈالر کیا ہے؟ وہی کاغذ کی گڈی ہی تو ہیں۔ اس قارون کی بات کر رہے ہیں جس کے پاس سونے چاندی کا خزانہ تھا۔ کتنا خزانہ تھا آپ کو معلوم ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے بننے کا رواج آج شروع ہو گیا ہے۔ حویلیاں بنتی تھیں نا پہلے، آج بھی دیکھ لیجیے اگر ڈانٹیں پڑی ہوئی ہیں، بڑے بڑے کمرے، تو یہ اور بڑے بڑے بنا کرتے رہے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آج سے 3-4 ہزار سال پہلے کا ہے۔ تو آپ بتائیے اس کے پاس خزانہ تھا، کتنا خزانہ ہوگا آپ اندازہ کر لیجیے، جتنا بھی کر پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، فبغى علیہم، سرکشی کر بیٹھا، وآتیناہ من الکنوز، اور میں نے اسے اتنا خزانہ عطا کیا تھا، ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی ایک پوری ٹیم تھی۔ دھیان دیجیے گا، پہلے خزانے کاہے میں رکھے ہوئے ہیں، ہالس میں، کمروں میں، ان کو تالوں سے بند کیا گیا ہے، ان کی چابیاں اتنی ہیں کہ ان کو اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت درکار ہے۔ صاحب جلالین نے اور اس کے محشی نے لکھا ہے کہ 60 پہلوان ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، 70 خچروں میں ان چابیوں کو لادا جاتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ اچھے سے؟ یعنی اتنے خزانے کا وہ مالک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لا تفرح، کہ تو اترا مت، جس طرح فروخ آباد کے کارچوب والے اترائے ہیں، اس طرح اترا مت۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور یہ جو کچھ اللہ نے تجھے عطا کیا اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا، آخرت تلاش کر۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں جو ضرورت ہے تیری وہ حصہ مت چھوڑ، وہ حصہ رکھ اپنے پاس۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ فساد برپا مت کرنا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے، کارچوب میں پیسہ ہو گیا، جا کے کسی خلاف بلا وجہ FIR کرا دی، ورچسپ کے لیے،
بلا وجہ کسی کے اوپر فائر جھونک دیا، ورچسپ کے لیے بدتمیزی کر دی، گالی گلوچ کر دیا، تو یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ تو آپ دیکھیے لا تبغی الفساد فی الارض، فساد برپا مت کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ دیکھ رہے ہیں کئی نصیحتیں کی ہیں کہ فساد برپا مت کر، اطراء مت، لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ یہ جو جملہ کہا ہے نا، کما احسن اللہ الیک، کہ جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا تو بھی لوگوں پہ احسان کر۔ اب بتائیے مدرسے والے جو رسید لے کر کے آتے ہیں، وہ یہی ان کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، آپ اس کو دین کے لیے خرچ کیجئے، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بن جائے گی اور آپ بھلائی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو لوگ رمضان المبارک میں اپنے دروازوں پہ بورڈ لگا دیتے ہیں کہ چندے والے حضرات دروازہ نہ کھٹکھٹائیں۔ اسی فرق آباد میں ایسے ملعون رہتے ہیں، ایسے شیطان اور ابلیس رہتے ہیں جو اس طرح کے بورڈ بھی ٹانگ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ قارون جیسا مزاج ہے۔ تو جو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ کہا، اس سے وہ تلملا گیا اور جواب کیا دیتا۔ اب دیکھیے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں صرف اتنا بولا ہے، اتنا ہی بولا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ دیکھیے گا۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم نے یار پچھلی 3 دہائی سے محنت کی ہے تب ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ ملا جی کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا تو سب کو نہ دے دیں، بول دے گا کوئی اس طرح کے عیار اور بدزبان لوگ موجود ہیں معاشرے میں، بول دیں گے۔ یہی قارون نے کیا تھا۔ قارون نے اتنا کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو میرے اپنے اس علم کی وجہ سے، اس ہنر کی وجہ سے آیا ہے جو میرے پاس موجود ہے، یہ سب کچھ میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے۔ اس نے اتنا بولا ہے صرف، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جواب سن لیں سارے لوگ۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ ترنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ، غیظ، جوش میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے پورے زمانوں کو تباہ کر دیا ہے، پورے زمانے تباہ کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اس سے زیادہ طاقت والے اور اس سے زیادہ مال جمع کرنے والے تھے۔ کیا یہ بھول گیا؟ یہ داستانیں اس نے سنی نہیں؟ برباد ہونے اور مٹنے والوں کی یہ خبریں اس تک پہنچی نہیں؟ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ اور کوئی پرسان حال تک نہیں ان مجرموں کا۔ پھر اس کے بعد اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چڑھانے کے لیے اور مقابلہ آرائی کے لیے کیا کیا معلوم ہے؟ اس نے اپنے جتنے اس کے خدمتگار تھے، جتنے اس کے کام کرنے والے کرمچاری تھے، جتنے اس کے کاریگر تھے کارخانے میں، سمجھ رہے ہیں آپ، ان سب کو قیمتی قسم کے گھوڑوں کے اوپر بٹھایا۔ ایسے ہی نہیں، ان کے اوپر پہلے زین بچھائی گئی، کاہے کی ریشم یا دیبا اور ریشم کی اس کے اوپر زین لگائی گئی، اور وہ زینیں زبرجد اور یاقوت سے جڑی ہوئی، یعنی جو آج کامیاب ہیں جو ہیرے اور جواہرات وہ اس میں جڑے ہوئے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے 4000 اس طرح کے خادم اور نوکر چاکر اس نے سب سجی ہوئی سواریوں کے اوپر بٹھائے، یعنی ایک ایک سواری کی قیمت کھربوں ارب ڈالر ہوگی، آپ سمجھ رہے ہیں، بلینز میں ایک ایک کی قیمت آج کی تاریخ میں۔ اور اس کے بعد وہ نکلا سنیچر کا دن ہی ہوتا ان کے تم طراق کا، تو اس دن وہ نکلا صرف چڑھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ یہ پیچھے پڑ گئے ہیں اور اسی طرح بات کرتے ہیں، یعنی اپنی طرح سادہ رہنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ چڑھانے کے لیے وہ اس طرح سے پورے حشم و قدم اور پوری بدتمیزی کے ساتھ اور پورے طمطراق کے ساتھ نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چڑھانے کے لیے۔ تو لوگوں نے جنہوں نے دیکھا اس چمک دمک کو تو دعا کرنے لگے، اے کاش جیسا قارون کو ملا ایسے ہی ہم کو بھی مل جائے، اس طرح سے
اتنے پنکھے چل جائیں گے، انورٹر چل رہے ہیں۔ اس طرح سے ان لوگوں نے تمنا کی، بس تھوڑی دیر کا معاملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورے اس شان و شوکت کے ساتھ دھسانا شروع کر دیا۔ فخسفنا به وبداره الارض، کہ ہم نے اس کو اور اس کے تمام خزانوں سمیت دھسا دیا۔ وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، اور کوئی نہیں آگے آیا جو اس کو بچا پاتا اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ سے۔ آپ بتائیے، اتنے بڑے بڑے خزانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفن کر دیے۔ ایک سواری کی قیمت پورے فرخ آباد کے کارخانے دار نہیں ادا کر سکیں گے جو حالات بیان کیے ہیں مفسرین نے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صورتحال ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کر چکے ہیں، اور یہ تباہی صرف اسی لیے قرآن کریم نے اس پورے چیپٹر کو اس لیے نقل کیا ہے کہ کہیں اب کوئی کارخانے دار اور کوئی کارچوب والا ٹیڑھا ٹیڑھا نہ چلنے لگے اور یہ نہ سمجھ لے کہ یہ سب کچھ اس کی کمائی ہے، یا اس کا ہنر، یا اس کی سوئی، یا اس کی ہوشیاری سے پیدا ہوئی رقم ہے۔ جو یہ سوچے گا وہ اس طرح کی مشکلات میں پھنسے گا۔ دھسا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ عورتوں نے اس کو عام کر دیا کہ بالوں میں آج کل جو چمک دکھتی ہے یہ اسی قارون کی چاندی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں کو تو رسی کو سانپ بنانے میں دیر تھوڑی لگتی، وہ کسی بھی ٹائم نکاح کی مجلس کو زیادہ مہر بتا کے برباد کر سکتی، ان کا کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ دو واقعات ہو گئے، اس کے علاوہ واقعات بھرے پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد، پارہ نمبر 29 سورہ قلم کی آیت، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ دھمکا رہے ہیں کہ ان مکے والوں کو میں اسی طرح آزماؤں گا جس طرح میں نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ باغ والوں کا واقعہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص جو بڑا مذہبی قسم کا متدین تھا، اس کا ایک باغ تھا پھلوں کا، تو اب بہت پھلتا تھا اس کا باغ، یعنی ٹنوں کے حساب سے اس کا پھل اترتا تھا۔ اس کا دن متعین تھا کہ رمضان کی 11 تاریخ کو مثال کے طور پر ہمارا پھل ٹوٹے گا۔ علاقے کا جتنا بھی غریب، فقیر، مفلس، تنگ دست، بیوہ اور یتیم ہیں، سارے کے سارے اس دن اس کے کھیت کے ارد گرد آ کے جمع ہو جاتے۔ اس کی تقسیم کا نظام یہ تھا کہ وہ 1/3 غریبوں کو تقسیم کر دیتا، 1/3 اپنے لیے روکتا اور 1/3 اس باغ میں لگ جاتا۔ تو اس کی وجہ سے بڑا مشہور تھا، اور لوگ اس کے لیے دعا کرنے والے، اس کی خیرخواہی کرنے والے بھی بہت تھے۔ اس کی اولاد پیدا ہوئی، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ٹنوں کے حساب سے ہمارا پھل چلا جاتا ہے، لاکھوں کے حساب سے رقم بڑھ جاتی ہے ٹوٹتے ہی، اب تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اذ اقسموا، انہوں نے قسم کھائی، لیصرمنها مصبحین، کہ اسے ہم راتوں رات توڑ لیں گے۔ ولا یستثنون، اور یہ کہتے وقت انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ کارروائی کر دی۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات اس کے اوپر ایک گرم مسموم ہوا بھیج دی، فاصبحت کالصریم، وہ کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو گیا۔ اب یہ صبح اور رات کو تنہائی میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، فتنادوا مصبحین، صبح سویرے تڑکے اٹھ کر کے اور ایک دوسرے کو آواز دے رہے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ راتوں رات چلو، صبح سویرے چلو اگر تم کو آج اپنا کھیت کاٹنا ہے یا تم کو اپنا باغ توڑنا ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، جا رہے ہیں چپ کے باتیں کرتے ہوئے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج ہمارے باغ میں کوئی مسکین آ نہیں پائے گا۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور یہ سوچ کر کے جا رہے تھے کہ آج تو ہم میدان مار دیں گے، وہ رقم بچا لیں گے جو فقیر لے اڑتے ہیں۔ فلما رأوها، چلتے چلتے کھیت پہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد ادھر ادھر گھوم کر کے دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے انا لضالون، لگتا ہے راستہ بھول گئے۔ اپنے کھیت کی مین پہ، اپنے باغ کے کنارے پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے انا لضالون، کہ لگتا ہے ہم لوگ راستہ بھول گئے۔ دوسرا کہتا ہے بل نحن محرومون، لگتا یہ ہے کہ پکڑے گئے، اللہ نے محروم کر دیا ہم کو۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، بیچ والا بولا کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی کیوں بیان نہیں کرتے، اس طرح کے گندے ارادے اور منصوبے کیوں بناتے ہو؟
تو بس یہ کہ ایک نیک آدمی کی اولاد ہے، اس لیے سمجھ جلدی آ گئی، سمجھ جلدی آ گئی. کہتے کیا؟ سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہ ہمارا پالنہار پاک ہے، ہم نے زیادتی کی. ہم ہوتے کہتے ارے چلو دوبارہ بوئیں گے، یا پاس والوں کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی، یا انہی غریبوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دیتے کہ انہوں نے آ کر کے ایسا کیا. ہاں اتنا ہی کمینہ پن ہے، دولت نے اتنا ہی کمینہ پن پیدا کر دیا. انا كنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، گھٹنوں کے بل آ گئے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. اور کہتے کیا؟ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. یہ ہے دیکھیے بندگی اور بندگی کی جھلک، کہ جیسے ہی پکڑا انہیں عذاب نے، ترنت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے اور کہنے لگے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، ان قریب ہمارا پروردگار ہم کو اس سے بہتر عطا کر دے گا. انا الى ربنا لمنقلبون، ہم اپنے پالنہار کی طرف رجوع کرتے. جیسے ہی آپ سمرپن کر دیں گے ترنت ادھر سے رحمت کی چادر پہ ڈھانپ لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ معلوم ہے کیا کہتے ہیں پورے واقعے کو بیان کر کے؟ کذالک العذاب، سزا ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہم کارچوب کا کام پوری طرح سے ٹھپ کر دیتے ہیں، جس کے سلسلے میں تمہیں یہ گمان بھی نہ ہو کہ کہاں تک گرے گا. یعنی یہ سوچو کہ یہ باغ چلا کہاں جائے گا، پھل کون لے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کذالک العذاب، عذاب اور سزا ایسی ہوتی ہے ہماری. ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. یہ سمجھایا، پارہ نمبر 29 کی آیات پڑھ رہا ہوں، حفاظ کرام اچھے سے سمجھ رہے ہوں. تو اس طرح کے واقعات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں باقاعدہ. اس کے علاوہ بڑا واقعہ بیان کیا، ایک اور بڑا واقعہ قوم سبا کا. قوم سبا کا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واعبدوا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. بہت تلخ لہجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں پر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے، 2800 سال پرانا واقعہ بیان کر رہا ہوں. قوم سبا ٹیکنالوجی میں بہت ماہر، ہندسے میں، انجینئرنگ میں بہت ماہر، آپ سمجھ رہے ہیں، بہت ماہر. ان لوگوں نے پانی کا اسٹاک کیا، یہ والی کھڑکی بند کر دیں، پانی کا اسٹاک کرنے کا ڈیم بنایا، مطلب سینکڑوں ڈیم. ڈیم ہم سمجھتے ہیں آج کی تکنیک ہے، یہ معارب کے لوگوں نے یا قوم سبا نے یہ کام اسی وقت کیا. یمن کے لوگ، یمن آپ سمجھ رہے ہیں، یمن کے لوگ، ان لوگوں نے پانی اسٹاک کیا، بڑے بڑے 2 پہاڑ، اس کے بیچ میں بڑا سا پانی اسٹاک کیا، اور جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے ڈیم بنا رکھے تھے باقاعدہ. ٹھیک ہے، پانی کو انہوں نے روکا، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ درخت لگائے، باغات لگائے. آپ یہ سمجھیے کہ ایک بہت بڑا راستہ، تقریباً 2000 کلومیٹر کا، ایسا کہ جس کے کنارے کنارے پھلوں کے باغات. کیسے پھلوں کے؟ یہ لونگ اور الائچی، یہ دار چینی کی بات کیجیے آپ، اس طرح کے پھلوں کے باغات، اور جگہ جگہ سرائے بنی ہوئی کہ یہ جب سفر کرتے ہیں تو کبھی بھی ان کو دھوپ نہیں ستاتی، ہمیشہ خوشبوؤں میں اور پھلوں میں سفر کرتے ہیں، اور بہترین قسم کی اچھے ماحول کی سرائے میں ٹھہرتے ہیں. اس طرح سے ان کا یہ نظام چل رہا تھا. تو داؤد علیہ السلام نے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آیا ان کے پاس کہ تم لوگ شکر کرو اللہ کا. مطلب اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ان کے یہاں پھلوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص ٹوکری سر پہ رکھ کر کے، خالی ٹوکری رکھ کے تھوڑی دور تک چلتا تو ٹوکری بھر جایا کرتا. یہ حالات پھلوں کے. اور کی بدتمیزی ان سے کہا گیا کہ وشکروا لہ، اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، کہ پاکیزہ شہر ہے، ورب غفور، اور رب بخشنے والا ہے. یعنی شہر کو بھی برتو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار اور اپنی کوتاہیوں کے لیے اعتراف قصور بھی کرتے رہو. تو ان میں سے لوگ کہتے کیا ہیں؟ ایسے لوگ یہاں فرخ آباد میں بھی کبھی پائے گئے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا، فتح گڑھ میں ایک آدھ لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات مشہور ہے کہ ہم تو سوچتے کیا مانگیں اللہ سے.
یہ الفاظ کیا مانگیں، مانگنے کو کچھ ہے ہی نہیں، یعنی سب کچھ تو ہے ان کے پاس، وہ کیا مانگیں اللہ سے؟ کہ اللہ سے کیا مانگیں، سب کچھ تو ہے ہمارے پاس۔ اتنی بدتمیزی اور ایسے بدتمیزی کے جملے، وہی حرکت ان لوگوں نے کی، معلوم ہے؟ اتنا مطلب کاروبار کرتے ہیں، 2000 کلومیٹر تک اس ملک سے اس ملک جاتے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں، اس میں جاتے ہیں، کہیں پہ دھوپ ان کے جسموں پہ نہیں پڑتی، تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں کہ یار سفر میں بھی مزہ نہیں آتا جب تک مشقت نہ ہو، بغیر مشقت کے سفر۔ تو دعا کرتے ہیں ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفر کو دور کر دیجئے، یعنی پریشان کن کر دیجئے ہمارے سفر کو۔ باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث، ہم نے انہیں داستان پارینہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فجعلناهم احادیث، کہ ہم نے انہیں داستان پارینہ بنا دیا، گزری ہوئی کہانی بنا دیا۔ ومزقناهم کل ممزق، اور دھجیاں بکھیر دی ہم نے ان کی۔ مزقہ تمزیقاً مانے ڈسٹ پارٹیکل کی طرح بنا دینا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان پورے واقعات میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں۔ یہ اسباق بالکل بے عینی ہی ان حالات میں پیش کر رہا ہوں جہاں پہ ضرورت ہے۔ صبر بچا سکے گا، شکر بچا سکے گا، اور جب پکڑ لیے جائیں تو استغفار بچا سکے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے ان لوگوں نے یہ بدتمیزی کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ڈام جن لکڑیوں سے رکے تھے، ان لکڑیوں کو گھن کر کے ان کو توڑ دیا۔ اب جب ڈیم ٹوٹے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ فرخ آباد کا وجود مٹ جائے گا۔ اگر کہیں پیچھے 100-200 کلومیٹر پیچھے بھی اگر ڈیم ٹوٹ جائے تو آپ یہ سمجھیے کہ رو کے ساتھ ختم ہو جائے۔ آپ بتائیے کہ بستی کی بستیاں ناپائیدار ہو جاتی ہیں ذرا سے پانی کے جھٹکے میں۔ کیدارناتھ بدری ناتھ کا نقشہ بدل دیا اللہ نے پانی کے ایک جھونکے سے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ نیپال کو ایک حرکت میں قبرستان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اسی کی دھمکی وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ۔ تو ڈیم ٹوٹا، ڈیم ٹوٹنے کے بعد پانی اندھا دھند پانی، پورے شہر کے شہر تباہ ہو گئے۔ پورے شہر کے شہر تباہ ہو گئے، اور وہ درخت سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اور وہاں پہ کیا ہوا؟ خود قرآن کریم نے الفاظ نقل کیے کہ کچھ جھاؤ اور کچھ یوں ہی جھاڑیاں اور کچھ بیری، وہ والی بیری جو زمین پہ پھیلتی۔ اس کو قرآن کریم نے یہ الفاظ نقل کیے، بڑے عجیب سے الفاظ، بڑا عجیب سا لگتا ہے تلاوت کرتے ہوئے یہاں پہ۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا۔ اور یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاقت اور الفاظ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب ہم نے کیوں کیا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ ہم نے دیا ہے ان کی ناشکری کا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کی ناشکری کا بدلہ تھا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو اسی طرح سے پھانسا کرتے ہیں، اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بتاؤ یہ الفاظ ہمارے اوپر صادق نہیں آ رہے اس وقت؟ کیا لفظ بلفظ ہمارے اوپر صادق نہیں آ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مال کی فراوانی کی تھی کارچوب کے حوالے سے، ہم نے اس میں ناشکری کی، اللہ تبارک ابھی پکڑا نہیں بہت اچھی طرح سے، ابھی بھی سوئی چل رہی ہے، ابھی سوئی چل رہی ہے، یہ تھوڑا اور نیچے جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ مضمون میں اس لیے بیان کر، میں تحقیر کے لیے نہیں کہ کسی کی تذلیل کے لیے کہ آپ نے یہ جرم کیا، نہیں، مجھے بھی ایک درد اور ایک ڈر ستا رہا ہے، وہ یہ کہ اگر نوجوانوں کے ہاتھ میں حلال معیشت نہیں ہوگی، اگر ان کے ہاتھوں میں حلال رزق کے وسائل نہیں ہوں گے، اگر ان کے پاس کوئی کاروبار اور تجارت نہیں ہوگا، تو یہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ پھر ہمارے معاشرے کا کیا بنے گا؟ پھر کڈنیپنگ ہوگی، پھر کیا کیا نہیں فروخت ہوگا، میں کہہ نہیں سکتا ہوں۔ سائبر جرائم کا دور ہے،
साइबर क्राइम का दौर है, कुछ भी हो सकता है। ये डर मुझको सता रहा है, जिसने ये इतने सारे मज़ामीन और इतनी सारी आयत जमा करने पर मुझे मजबूर किया। यानी असर बाद जल्दी जल्दी इस तरह के वाक़यात बहुत सारे वाक़यात अंदर मौजूद हैं। अभी मैं बोल सकता हूँ उन सबको, आप समझ रहे हैं। ये भी हुआ है कि लोगों ने, कारखाने वालों ने कारीगरों के पैसे मारे, उनका वक्त हड़प किया, उनका वक्त गड़बड़ किया, और जिन्होंने वज़न से सिलवाया उन्होंने वज़न में गड़बड़ी की, और ऊपर जो वहाँ बैठे हैं दिल्ली में उन लोगों ने कह दिया कि ये पीस इतने में चलेगा, उन्होंने भी गड़बड़ की। ये नाप तौल की गड़बड़ी है, ये नाप तौल की गड़बड़ी है। और आप जानते हैं सिर्फ इस एक बुनियाद पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी कौम को तबाह किया। कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम शुअय्बुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन व मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन औफुल कैल वला तकूनु मिनल मुक़सिरीन वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम वला तबख़सुन्नास अशियाअहुम वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन वत्तक़ुल्लज़ी ख़लक़कुम वल जिबिल्लतल अव्वलीन। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से मुखातब हैं, कहते हैं कौम अला तत्तक़ून, डरते क्यों नहीं तुम अल्लाह से। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ से एक अमानतदार पैगाम्बर बना के भेजा गया हूँ। फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं तो तुमसे कुछ नजराना भी नहीं मांग रहा। इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन, इसका अज्र तो मेरा परवरदिगार खुद देगा। ये कौम काहे में मुब्तला थी? कम तौलना, डंडी मारना, नफरी कम कर देना, आप समझ रहे हैं, और पीस कम पैसों में लगा देना, कुछ नहीं हुआ तो कर देना गड़बड़, ये सब चल रहा था। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया, औफुल कैल, पूरा तौला करो, वला तकूनु मिनल मुख़सिरीन, कम तौलने वाले और ख़सारा देने वालों में से मत बनो। वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और बिल्कुल ठीक तराजू से तौला करो, गलत सलत तराजू पासंग वाले मत रखो। वला तबख़सुन्नास अशियाअहुम, और लोगों को खोटा सामान न दिया करो। वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, ज़मीन के ऊपर फ़साद बर्पा मत करो, फ़साद का सबब मत बनो। वत्तक़ुल्लज़ी ख़लक़कुम वल जिबिल्लतल अव्वलीन, तुम उस पालनहार से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो जवाब आता है वमा अंत इल्ला बशरुम मिस्लुना, कि तू हम जैसा इंसान है, हमें पढ़ा रहा है। इन नज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन, हम तो समझते तो झूठा है, ये सब रिसालत के दावे कर रहा तो झूठा है। फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौमिज़ ज़ुल्ला, एक साहिबान ने आकर के घेर लिया, पलक झपकते पूरी कौम ख़त्म हो गई। इन्नहु कान अज़ाब यौमिन अज़ीम, ज़बरदस्त अज़ाब अल्लाह का। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कारोबार, मैं इसलिए सारे पॉइंट्स कुरान करीम का आपको नोट करवा रहा हूँ, स्कोर करवा रहा हूँ, ताकि आप ये देखिए कि किस एंगल से हमने गड़बड़ किया है या कहाँ हमसे चूक हुई है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये मुआवज़ा और अल्लाह तबारक व तआला की ये गिरफ्त हमारे ऊपर आई। अल्लाह ताला फरमाते फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबि, हमने हर कौम को उसके गुनाह की वजह से पकड़ा है। फ़मिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़, कुछ को हमने ज़मीन में धंसा दिया। वमिनहुम मन अग़रक़ना, कुछ को हमने डिबो दिया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एक दस्तूर है। तो आप देखिए, ये कमी करना, कम तौलना, या इस तरह के दावपेच इस्तेमाल करना, ये बाएं हाथ का खेल है कारचौप वालों का। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये गिरफ्त इस वजह से आ सकती। तो उन सब का इलाज एक ही है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करना और रिज़्क़ हलाल मांगना कि अल्लाह ये सब कुछ आपका अता करता था, हमसे गलती हुई है कि हम धोखा खा गए कि हमने अपने आप से कमाया। अभी तक जितनी ख़राबियाँ या जितनी कमज़ोरी, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ कर के बहुत बड़ा कमांडर बन करके, बहुत बड़ा ट्रेलर बन करके आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के हिस्सेदार होंगे। हालांकि कुछ बहुत बचत हो जाएगी, कम से कम ये मैसेज मैंने दे दिया है, कुछ बहुत मेरी बचत हो जाए, शायद अल्लाह तबारक व तआला
یہ مان لیں کہ ہاں میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اب یہ پیغام پہنچ جانے کے بعد میں اس کے بعد اصلاح کا عمل شروع ہو جانا چاہیے، اصلاح کا عمل شروع ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ نقصان ہے اور بڑا نقصان ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتے ہیں، اس نعمت پر کارگزاری چاہتے ہیں اور کارگزاری چیک کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں۔ زکوٰۃ کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، اس رقم کو جو 2.5% ہم سالانہ ادا کرتے ہیں اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ مینس صفائی کرنا، زکا یزکی تزکیتاً کے معنی صاف کرنا کسی چیز کو، یعنی یہ مال اب آپ کا پاک صاف ہو گیا، اس میں اب گلا نہیں لگے گا۔ زکوٰۃ رہے گی تو یہ اس پورے مال کو سیپٹک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ اور یہ الفاظ میرے ہیں، ترجمہ ہو سکتا ہے اس روایت کا، ما خالطت الزکاۃ مالا الا اہلکت، کہ جس مال میں زکوٰۃ کا مال مل جائے گا وہ اس کو ہلاک ہی کر دے گا۔ اب آپ نے 2.5% جو ادا نہیں کیا وہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ جب اس میں رہے گا تو باقی سب کو ختم کر دے گا، یہ طے ہے کہ ختم کر دے گا۔ تو آپ بتائیے، یہ بھی ہمارے یہاں لاگو ہے کہ زکوٰۃ ہم نے علی الحساب ادا نہیں کی، عیاشی، مہنگے مہنگے کپڑے، یہ کہہ کر کے کہ ایسا لے کے آئیں گے کہ محلے میں نہ ہو، یعنی غریبوں کے سینے ہم کچل دیں گے، ان کی آرزوؤں کا خون کر دیں گے ہم قیمتی جوڑے اور قیمتی جوتوں سے۔ سچائی یہ ہے۔ آپ دیکھیے ملت کے تہواروں کو کس طرح سے مینج کیا ہے، عید اور بقرعید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے دن صدقہ فطر لاگو کیا ہے کہ کوئی بھی غریب تمہارے شانے سے شانہ ملا کر کے چلنے سے نہ رہ جائے، برابر سے تمہاری خوشیوں میں شریک ہو وہ بھی۔ اور اگر اس سوچ اور اس منہاج کے بعد، اس مینجمنٹ کے بعد، اس سسٹم اور نظام کے بعد اگر کوئی اس سوچ کے ساتھ کپڑے خرید کے لاتا ہے کہ کوئی میری برابری نہ کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اینٹی فارمولا اپنائے ہوئے ہے اور یہ تباہ ہو کے رہے گا۔ تو عید ملت کا تہوار ہو تو یہ سب کچھ چلا، گاڑی وہ والی لائیں گے جو ابھی ابھی لانچ ہوئی اور کہیں نہ ہو۔ آپ بتائیے موٹر سائیکل سے اتنی ہی دیر میں آپ فتح گڑھ جا سکیں گے؟ جو 100 cc کی موٹر سائیکل ہے، ڈسکور یا اسپلینڈر، اتنی دیر میں آپ اس سے بھی وہاں پہنچیں گے۔ اور جو وہ 1,20,000 روپے کی کرشمہ یا 115 کیا کیا کہلاتی ہیں وہ اگر ہے تو ان سے بھی آپ اتنی ہی دیر میں پہنچو گے، 1 یا 2 منٹ سے زائد فرق نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے پیچھے ملک الموت بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ کب کیا ہو جائے لہرا رہے ہیں، لیکن نہیں اسٹیٹس سمبل کہ ہم قیمتی اور مالدار آدمی ہیں، ہم قیمتی اور مالدار آدمی ہیں، اور بڑے لوگوں اور بڑے لیبل والی پینٹ پہنیں گے اور وہی شرٹ پہنیں گے، اسٹیٹس سمبل ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو آپ لوگوں کو نیچا ہی تو دکھانا چاہ رہے ہو، آپ لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، اور احساس کمتری میں کون مبتلا ہوگا؟ محلے کے غریب، محلے کے بے کس، محلے کے بے بس اور بیواؤں کے بچے، انہی کو تم ڈومینیٹ کرو گے اپنی اس دولت سے، تو دیکھ لینا یہ دولت تم کو خون کے آنسو رلائے گی۔ تو اس لیے آپ یہ سمجھیے، مطلب یہ وہ چیزیں، کچھ چیزیں بکھیر دی ہیں، ان میں سے موتی چننے کے لیے بہت سارے، ان سے اصلاح ہو سکتی ہے، اور گرتا ہوا یہ معیار اور لٹتا ہوا کاروبار اور بکھرتی ہوئی یہ شیرازہ بندی بچ سکتی ہے اگر ہم نے اس طرف دھیان دیا۔ اب سمجھیے کہ میں نے اس پورے مضمون کو بیان کیا، اس پورے مضمون کو آپ اٹھا کر کے رکھیے اس آیت پر، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی، جس کو میں نے سب سے پہلے پڑھا تھا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، آپ کہو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی خبر اللہ میاں کو ہو گئی، قرآن اتار دیا۔ قرآن پہلے ہی اتر چکا ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 1450 سال پہلے قرآن اتر چکا ہے۔ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چوریاں پہلے پکڑ رکھی۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، بہت دھیان سے دیکھیے، ایک ایک جملہ سٹیک بیٹھے گا اپنے مصداق میں فرخ آباد کے اس معاشرے پر۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی اور کسی شہر کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم اس شہر کے مالداروں کو، اس شہر کے بہت بڑے رئیسوں کو،
حکم دیتے ہیں ففسقوا فیہا، پھر وہ جرائم کرتے، گناہ کرتے، یعنی اس مال کا غلط استعمال کرتے ہیں، فحق علیہ القول، تو پھر ہماری حجت ان کے اوپر پوری ہو جاتی، فدمرناها تدمیرا، پھر ہم ان کو پوری طرح سے مٹا دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں، چکنا چور کر دیتے ہیں، دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، مسمار کر دیتے ہیں۔ اس تدمیر کے سارے ترجمے کیے جا سکتے ہیں، زبردست لفظ ہے عربی کا، یعنی ہم ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، یہاں کے مالداروں کا رویہ دیکھ لیجئے آپ، کہ فسق و فجور کیا کہ نہیں، ففسقوا فیہا فحق علیہ القول، جب فسق و فجور کیا یہاں کے مالداروں نے تو پھر ہماری حجت پوری ہو گئی، کہ جنہیں ہم نے صاحب استطاعت بنایا تھا، جن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ کوئی غریب بھوکا نہ سونے پائے، لیکن انہوں نے سینکڑوں لوگوں کا کھانا یوں ہی کوڑے خانوں میں ڈال دیا، بفے سسٹم لاگو کر کے۔ فحق علیہ القول فدمرناها تدبیرا، پھر ہم نے اس کو مٹا کر کے، ہم اس کو مٹا دیتے ہیں، یعنی تہس نہس کر دیتے ہیں، ہم اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو ہم نے تباہ کر دی، بطرت معیشتها فتلك مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے تباہ کر دیا، اب ان میں بسنے والا کوئی نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں قوم عاد اور سمود کو؟ بہت طاقتور قومیں، ایسے ہی کھڑے ہو کر کے اور پہاڑ کو کاٹ کر کے وہیں کمرہ بنا دیتے تھے فوراً کے فوراً۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوبصورت قسم کی نقش و نگار کی وہی کوٹھریاں اور محلات پہاڑوں میں، پتھر کی چٹانوں میں بنا دیا کرتے تھے، اتنے طاقتور لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں مٹا چکے ہم تم سے پہلے۔ تو بہرحال بہت عبرت کا سامان ہے، مٹنے سے پہلے اگر سبق سیکھ لیں اور کچھ سوچ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ گرفت شروع ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارا نظام اور کائنات کا سارا سسٹم ہے، یہ مال و دولت لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں آتی ہے مگر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور یہ سوچ لینا قارون کی فہرست میں پہنچ جانا ہے اور اس کی جماعت میں شامل ہونا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے کمایا ہے، ہمارا دیا ہوا ہے اور ہمارا کیا ہوا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں استعمال کرنا اور لوگوں پر احسان کرنا، اور اس خیال سے بچنے کی کوشش کرنا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم نے کمایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی نعمتوں پر صحیح کارروائی کرنا، مسلسل شکر ادا کرنا، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کاروبار کو بچانے کے لیے، اور اپنے آپ کو مالدار و صاحب ثروت یا اپنے آپ کو خوشحال باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے اور قرآن کریم کے ان اسباق پر عمل درآمد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا تاریخ میں وسیم بھائی حج کرنے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بھی پہنچائے۔ 23 تاریخ کو ان کا پروگرام ہوگا حج کے اوپر۔ ہم نے تجویز دی تھی کہ حج کے فضائل اور حج کے مناقب کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے تو اس سے ہو سکتا ہے اس پوری مجلس میں سے ایک آدھا کینڈیڈیٹ تیار ہو جائے گا، اپنا تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور 23 تاریخ میں ظہر کے بعد کیا دن پڑ رہا ہے؟ اتوار۔ ہاں تو دھیان رکھیے گا، وقت نکال لیجیے گا، مجلس میں شرکت کر لیں۔ اور دوسری ایک بات یہ عرض کرنا تھی کہ کہاں کھڑے ہوں؟ ارشد بھائی کون ہیں؟ ارشد ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ اسعد ارشد۔ مطلب تعلیم بالغاں، جو بڑے بڑے ہمارے نوجوان ہیں، مطلب جن کی عمریں اب تعلیم کی نہیں رہی کہ اسکول میں بستہ لے کے جائیں، انہیں آر محسوس ہوتا ہو، تو ان لوگوں کے لیے عشاء کے بعد کا ہے، عشاء کے بعد میں ان کے پڑھنے کا نظام بنایا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں سب لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو محروم محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو کتنا کنگال اور مفلس محسوس کرتے ہیں۔ تو اس گندے احساس کو دور کرنے کے لیے، اس کے علاوہ جس دل میں قرآن کریم موجود نہ ہو وہ اجڑا ہوا گھر، اور اب جب اللہ نے سمجھ دی اور آپ سمجھتے ہیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں، تو یہ انتظام کیا گیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیے اور اس میں شرکت کیجیے۔ نوجوان قرآن کریم پڑھیں، اس لیے کہ وہ جب پڑھیں گے تو پورے شوق اور ذمہ داری کے ساتھ، تو تیزی کے ساتھ پڑھ بھی جائیں گے اور صحت کے ساتھ پڑھیں گے۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو ہم لوگ مار کے اور کیا نام ہے دواؤں میں پڑھا دیتے ہیں، بعد میں وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اب آپ جب پڑھیں گے اس عمر میں، عمر کے اس پڑاؤ میں، تو پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کا تلفظ بھی درست ہوگا، پڑھنا بھی آسان ہوگا اور پیمنٹ بھی اچھا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت اور اس کی تعلیم سے محبت نصیب فرمائے۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ قرآن کریم کے جو اسباق یہاں تازہ کیے گئے اے اللہ ان کو ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے۔ اے اللہ قرآن کریم ہم کو بتلاتا ہے، قرآن کریم ہمیں آئینہ دکھلاتا ہے کہ ہم پچھڑ رہے ہیں، ہم گڑبڑ کر رہے ہیں، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ اے اللہ آپ نے دولت عطا کی، خوشحالی عطا کی فروخ آباد کو، اے اللہ ہم اس دولت کا صحیح استعمال نہیں کر سکے، اس دولت سے تیرے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکے۔ اے اللہ لگتا یہ ہے کہ آپ کی طرف سے آزمائش میں گر گئے ہیں، آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے ہیں۔ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی، اے اللہ بلا وجہ کے تم طراق اور دکھلاوے سے بچنے کی کوشش کریں گے، بلا وجہ جاہ و حشمت کے دکھلاوے سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ کفران نعمت نہیں کریں گے، تیرے شکر کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ ہم کوشش بھی کریں گے، آپ توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پورے مسلم معاشرے کو یہ کاروبار عطا فرما دیجئے، اس کو بحال فرما دیجئے۔ ہم سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما دیجئے، ہمارے گمراہوں کو راہ پر لا دیجئے۔ اے اللہ غلط سوچنے والوں کو صحیح سوچ نصیب فرما دیجئے، اترانے والوں کی اتراہٹ دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو سنجیدگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مال کا صحیح نظام نافذ کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ مال میں حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سے یہ حلال رزق نہ چھینیے، ہماری اصلاح فرما دیجئے اور اس کو باقی رہنے دیجئے۔ اے اللہ اگر یہ چھن گیا اس نوجوان نسل کے اے اللہ گمراہ ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے، اے اللہ بچا لیجئے اس نسل کو، اے اللہ بچا لیجئے ہماری اس آبادی کو، اے اللہ بچا لیجئے امت کے اس حصے، اس دھڑے کو، اے اللہ اپنے طریقے پر، اپنے حبیب کے طریقے پر، اے اللہ جو آپ کی منشا ہے اموال کے سلسلے میں اس کے مطابق چلنے والا بنا دیجئے، اپنے حبیب کے طریقے پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔